آج فیض احمد فیض کی ایک نظم آپ کے لیے۔ عنوان ہے کتے۔ فیض احمد فیض کی نظم کتے ان کے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہے۔ مجموعہ کلام نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ایک سیاسی نظم ہے جو علامتی انداز میں کہی گئی ہے۔ اب علامتی انداز سے کیا مراد ہے؟ تو اپنے خیالات، جذبات و احساسات اور مختلف افکار کو براہ راست یا کھل کر یا ڈائریکٹ نہ کہتے ہوئے کسی مخصوص لفظ، تشبیہ، استعارے یا اشارے کی مدد سے پیش کرنے کو علامتی انداز کہا جاتا ہے، جو اپنے اندر ایک وسیع معنی لیے ہوتا ہے۔ علامتی انداز یا علامت نگاری کا یہ ایک مختصر سا تعارف ہے۔ فیض کی یہ سیاسی نظم علامتی بھی ہے۔ یہ نظم کتے 1941 یا اس سے قبل اس وقت کہی گئی ہے جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہندوستانی محکوم تھے، مظلوم تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ برٹش انڈیا کے ان محکوم اور مظلوم ہندوستانیوں میں نچلے طبقے کے لوگ بھی تھے جو غیر انسانی حالات میں کام کرنے پر مجبور تھے، چاہے وہ دیہی علاقوں کے کسان ہوں یا شہر کا مزدور طبقہ۔ ان کے رہن سہن، روزگار اور تعلیم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تعلیم یافتہ متوسط طبقہ برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے باعث ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ انگریزوں کے تعصب کی وجہ سے اپنی تعلیم کے مطابق نوکریاں حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ طبقہ کم تنخواہ، مہنگائی، گھروں کے کرائے، صحت اور روزمرہ کے اخراجات کے باعث پریشان رہتا تھا۔ ہندوستانیوں کی زندگی مشکلات، جدوجہد اور بے یقینی سے بھرپور تھی۔ اس طرح ہندوستان میں اکثریت بدترین غربت، مفلسی اور پسماندگی میں زندگی گزار رہی تھی۔ ان مشکل حالات میں کئی رہنماؤں اور مصلحین قوم کی تحریکوں، شاعروں اور ادیبوں نے ہندوستانیوں کو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے اقدامات کیے۔ فیض نے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف للکارنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستانی عوام کو اپنی طاقت کا احساس دلانے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بڑھانے کے لیے یہ نظم کہی ہے۔ ہندوستانی جس ذلت کی زندگی گزار رہے تھے اسے براہ راست لفظوں میں پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہو رہے غیر انسانی سلوک پر کھلے الفاظ میں یا براہ راست لکھنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے فیض احمد فیض نے ہندوستانی عوام کے لیے کتے کا لفظ استعمال کر کے ان کی غیرت کو للکارنے اور ایک جٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندوستانی چاہے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا متوسط طبقے سے، ان پڑھ ہوں یا تعلیم یافتہ، خود اپنی تقدیر کے مالک بنے اور انگریزوں کے ظالمانہ نظام سے چھٹکارا حاصل کریں۔ نظم کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا ان کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی۔ اپنی اس سیاسی نظم کتے میں فیض نے گلیوں کے آوارہ کتوں کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے اور ہندوستان کی محکوم و مظلوم رعایا کو کتوں کی زندگی کا آئینہ دکھایا ہے کہ کتے کس طرح گلیوں میں آوارہ گھومتے رہتے ہیں اور دو نوالوں کے لیے کسی نہ کسی کا منہ تکتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کسی بھی انسان کے پیچھے اس وقت تک چلتے ہیں جب تک کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ مل نہ جائے۔ کبھی کھانے کی بجائے انہیں پھٹکار ملتی ہے، دھتکار ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مانگنے کے شوق میں خوش رہتے ہیں۔ ان اشعار کے ذریعے شاعر نے محکوم ہندوستانی رعایا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس امید پر گلیوں کے آوارہ کتوں کی طرح حاکم یعنی انگریزوں کے تلوے چاٹنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں
کہ انہیں رعایت دی جائے گی، کچھ نہ کچھ ان کی جھولی میں بھر دیا جائے گا۔ اس کے عوض پھٹکار اور دھتکار ہی کیوں نہ ملے؟ گویا ہندوستانیوں کو حاکم سے مانگ کر کھانے کی عادت ہو چکی ہے اور حاکم کی دھتکار اور پھٹکار ان کی قسمت بن چکی ہے، دولت بن چکی ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے۔ نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے۔ جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو۔ یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے۔ ان اشعار میں شاعر نے کتوں کی زندگی کا دوسرا رخ دکھایا ہے کہ وہ نہ رات کو آرام سے رہتے ہیں نہ ہی دن کو سکون سے۔ ان کے گھر غلاظت اور گندگی میں ہیں اور وہ نالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ کتے یوں تو خاموش بھی رہتے ہیں، لیکن اگر بگڑ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے لڑایا بھی جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا دکھا دیا جائے۔ وہ اس روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جو ہر ایک کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ کبھی فاقے کی حالت میں ان کی زندگی بسر ہوتی ہے اور بھوک پیاس سے ایک دن وہ مر جاتے ہیں۔ ان اشعار میں فیض نے مظلوم ہندوستانیوں کو کتوں کے اس دوسرے رخ کو دکھاتے ہوئے انہیں ان کی اپنی حالت زار کو سمجھنے کی قوت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم اتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں رات کو آرام ہے نہ دن کو سکون۔ تمہاری زندگی محض ایک گرداب کی طرح ہے۔ تم خود اپنے حالات سے خوش نہیں ہو، تمہیں زندگی کا سکون حاصل نہیں ہے، رہنے کو رہائش کا مناسب انتظام نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو اور اپنے حاکم یعنی انگریزوں کی بخشی ہوئی زندگی گزار رہے ہو۔ تم اتنے غربت زدہ ہو کہ تمہیں روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لڑا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ حاکم کا مقصد روٹی کے ایک ٹکڑے کو دکھا کر تم سے کام لینا اور آپس میں لڑانا ہے۔ انگریز حاکم کے اس مقصد کو نہ سمجھتے ہوئے تم ان کی ٹھوکروں پر زندگی گزار کر فاقوں سے موت کو گلے لگا رہے ہو۔ آخر میں کہتے ہیں، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے۔ یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں۔ کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ ان اشعار میں کتوں کی ایک تیز خصلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتے جو کہ مظلوم مخلوق ہیں، دھتکار اور پھٹکار کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چین اور آرام کی زندگی سے نہ مانوس نہ آشنا، روٹی کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے والے اور کبھی فاقوں سے تنگ آ کر مر جانے والے۔ لیکن یہ مظلوم مخلوق اگر سر اٹھائے، سرکشی پر اتر آئے، یعنی اگر یہ مظلوم مخلوق اپنی اہمیت کو سمجھ کر سرکشی پر اتر آئے، یعنی ضد پر اڑ جائے، تو انسان اپنی تمام سرکشی بھول جاتا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اگر چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے۔ کبھی کبھار یہ لوگوں کا پیار بھی پا لیتے ہیں، کچھ اپنے آقاؤں کی نظر کرم کا دم ہلا کر شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی تکلیف محسوس ہو تو اپنے آقاؤں کی، اپنے مالکوں کی ہڈیاں چبانے سے نہیں جھجکتے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ان کو ذلت کا احساس دلا دے اور ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ جب کتے کی دم پر ضرب لگتی ہے تو وہ بھی پر اٹھتا ہے اور پلٹ کر کاٹنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ فیض نے ان اشعار میں
ہندوستان کی مظلوم عوام کو حکمران یعنی انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے للکارا ہے۔ شاعر نے کتے کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ مظلوم رعایا اگر اپنے حقوق کو پہچانیں، اپنے حقوق کو پانا چاہیں اور برابری پر اتر آئیں، سرکشی پر اتر آئیں، تو انسان یعنی انگریز حاکم خود اپنی سرکشی بھول جائے۔ مظلوم اپنی مجبوری اور مفلسی کی حالت میں انکساری، نرمی اور اطاعت گزاری سے دنیا کو اپنا بنانے کی قوت رکھتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر وہ آقاؤں کے ظلم و ستم کے جواب میں ان کی ہڈیاں تک چبانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان میں اپنے ظالم مالک کو منہ توڑ جواب دینے کا حوصلہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی اس ہمت اور حوصلے کو بروئے کار لانے کے لیے بس ایک ہی حرکت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ان کی غیرت کو للکارا جائے تاکہ ان کا حوصلہ ظالموں کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ سماجی تناظر میں بھی یہ نظم بہت معنویت رکھتی ہے۔ نچلے اور متوسط طبقے کے تنزلی، غربت اور مفلسی کو ہی اپنی قسمت سمجھنے، حالات سے آنکھیں بند کیے بیٹھے رہنے کی وجہ سے جو سماج مفلوج ہو چکا ہو، گرد و پیش کا جائزہ لینے کا شوق، آرزو، امنگ اور احساس کو دبا کر جس سماج کو سلایا جا چکا ہو، ایسے سماج کو بیدار کرنے میں فیض احمد فیض کی یہ نظم کتے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کتے کی دم پر کسی کا پیر پڑنے سے اسے تکلیف پہنچے تو وہ بپھر کر حرکت میں آ جاتا ہے۔ گویا حالات سے ہار ماننے والوں کی خودداری پر ضرب لگا کر انہیں جگانے کی کوشش کرنے کے لیے فیض احمد فیض نے کتے کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس نظم میں اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ اگر عوام بغاوت پر آمادہ ہو جائیں تو حکومت کی مضبوط سے مضبوط بنیاد کو ہلا سکتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی نظم کتے پر ہم اپنی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔